بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی حکایت سونے کا پہاڑ۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کسی بیابان سے گزر رہے تھے کہ آپ راستہ بھول گئے۔ آپ نے بیابان میں ایک شخص کو دیکھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے سوچا کہ اس شخص سے راستہ دریافت کروں۔ چنانچہ آپ اس کے پاس گئے۔ وہ شخص حضرت امام صاحب کو دیکھ کر رونے لگا۔ حضرت امام صاحب نے سوچا شاید یہ بھوکا ہے۔ آپ نے اس خیال سے اسے کچھ روٹی دینی چاہی۔ وہ شخص بہت خفا ہوا اور کہنے لگا کہ اے احمد بن حنبل، تو کون ہے جو میرے اور میرے خدا کے درمیان خلل دیتا ہے؟ کیا تو خدا کے کاموں پر راضی نہیں ہے؟ اس لیے تو راستہ بھی بھولتا ہے۔ حضرت امام حنبل اس کے کلام سے بڑے متاثر ہوئے اور دل میں کہنے لگے، الہی، گوشوں میں تیرے ایسے بندے ہیں؟ اس شخص نے کہا، اے احمد بن حنبل، کیا سوچتے ہو؟ خدا پاک کے ایسے ایسے بندے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی قسم دے کر چاہے تو تمام زمین اور پہاڑ اس کے واسطے سونے کے ہو جائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو نظر کی تو تمام روئے زمین اور پہاڑ انہیں سونے کے نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے ایک آواز سنی کہ اے احمد، یہ ہمارا ایسا مقبول بندہ ہے کہ اگر چاہے تو ہم اس کی خاطر زمین آسمان کو الٹ پلٹ کر دیں۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی اس قدر بلند شان ہوتی ہے کہ وہ دل کے بھید بھی جان لیتے ہیں۔ زبان ہلے تو پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بھی الٹ دے۔ پھر جو ان سب کے سردار و آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟